Islamic scholar فضيلة الشيخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی GT روڈ گجرانوالہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا، اس میں روٹین میں سیرت کے پروگرام کیے جاتے ہیں، اور ان میں روٹین میں یہی آیت پڑھی جاتی ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ کی سیرت میں بہترین نمونہ والی آیت پڑھ کر روٹین میں آپ کی صورت مبارک پیش کی جاتی ہے۔ آیت یہی پڑھی جاتی ہے کہ آپ کی سیرت میں تمہارے لیے نمونہ ہے، مگر بیان کرنے والا صورت مبارک بیان کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے چہرہ انور کی یہ خوبی تھی، آپ کے بال مبارک باعث شفا تھے، آپ کے سینہ آپ کا علم نشرح والا تھا، آپ کی زلف مبارک واللیل والی تھی، اور آپ کی ہتھیلیاں نرم و گداز تھیں، اور آپ کے دانت مبارک بڑے چمکدار تھے۔ بیان یہ کیا جاتا ہے اور آیت پڑھی جاتی ہے سیرت مبارک کی۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے اگر بال مبارک باعث شفا ہیں تو اس سیرت پر عمل تو نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اپنے بال کیسے باعث شفا بنائیں بھائی؟ اگر آپ بہت ہی خوبصورت ہیں تو اس پر ہم کیسے عمل کریں؟ ہم کیسے خوبصورت بنیں؟ اگر آپ کا سینہ علم نشرح والا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، آپ کی شان ہے، مگر ہم اپنا سینہ علم نشرح والا کیسے بنائیں؟ تو اگر غور کیا جائے تو یہ آیت سورہ احزاب میں ہے۔ اس آیت سے پیچھے بھی غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، اس کے بعد بھی غزوہ احزاب کا تتمہ ہے، اور ایک دم بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو اس سے اس کا سیاق بھی اور اس کا سباق بھی غزوہ تبوک ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر قیامت تک اتحادی فوجیں تم پر حملہ آور ہوں جیسے تبوک میں حملہ آور ہوئی تھیں، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تم نے بھی ان کے ساتھ ایسے ہی مقابلہ کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا تھا۔ آپ نے کیسے مقابلہ کیا تھا؟ یہ بھی بڑی سمجھنے کی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم مضبوط نہیں ہو گئے تھے۔ آپ نے وہ دن بھی گزارے کہ آپ کو گھر میں رہنے نہیں دیا گیا۔ آپ نے وہ دن بھی دیکھے کہ چھوٹی سی، اس کو آپ غار کہہ لیں تو کہہ لیں، ورنہ وہ غار تھی نہیں۔ مطلب آپ سمجھیں کہ پہاڑ میں ایک جگہ ہوگی جس میں آپ بیٹھ سکتے ہوں گے، لیٹ سکتے ہوں گے، اس میں یہ سہولتیں نہیں تھیں، تنگ سی جگہ وہ۔ جو غار ثور آج کل مشہور ہے وہ والی نہیں تھی۔ یہ جو غار ثور آج کل وہاں پہ معروف ہے، اس میں وہ کیفیت نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو یہاں بھی آ گئے ہیں،
وہ سامنے بندہ کھڑا ہے، اگر اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ کیا اس وقت جو وہاں غار دکھائی جاتی ہے اس میں یہ کیفیت ہے؟ اس میں تو بندہ چھپ سکتا ہی نہیں ہے، وہ تو سامنے نظر آتا بیٹھا ہوا۔ وہ چوٹی کے اس پار ایک جگہ تھی، بڑی مشکل جگہ تھی وہ، جس میں گھسنا کمزور دل والا اس میں جا نہیں سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں تو ایک یہ بھی کیفیت ہے کہ آپ اس طرح سروائیول میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ سفر ہجرت کرتے ہیں تو آپ کا پیچھا کیا جاتا ہے، وہاں بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ آپ کے ساتھی حبشہ جاتے ہیں تو وہاں بھی نہیں ان کو چھوڑا جاتا۔ آپ مدینہ میں آتے ہیں تو وہاں بھی نہیں آپ کو چھوڑا جاتا۔ آپ پر بدر میں ایک حملہ، احد میں دوسرا حملہ، جب اکیلے مکے والوں سے گزارا نہیں ہوا تو انہوں نے بنو غطفان کو ساتھ ملا لیا اور قبائل کو ساتھ ملا لیا اور مل کر حملہ کیا، اور چونکہ زیادہ قبیلے تھے اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع، مطلب زیادہ قبیلے جمع ہو کر آئے، زیادہ فوجیں جمع ہو کر آئے۔ وہاں پھر بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے، یہ مکے والے اکیلے ہوتے ہیں نا تو اپن ان سے نپٹ لیتے، لیکن ابھی بنو غطفان بھی ساتھ ہے اور قبائل بھی ساتھ ہیں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ہم ان کو مدینے کے باغات کا کچھ حصہ سالانہ دینے پر وعدہ کر لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم مکے والوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ بات آپ نے کس دل کے ساتھ کی ہوگی اور کس مجبوری میں کی ہوگی؟ کتنی گھبراہٹ اور پریشانی ہوگی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم مدینے کی کھجوریں دے دیا کریں گے اور ان کو کہتے ہیں کہ تم حملہ میں شامل نہ ہو، تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ کمزور حکمران کیسے گزارا کرتا ہے؟ اس کی سیرت بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے لیے نمونہ بھی میرے نبی کی سیرت میں ہے، اور طاقتور حکمران کیسے حکومت کرتا ہے اس کے لیے بھی نمونہ میرے نبی کی سیرت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غریب ترین انسان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کو کیسے اپنا سروائیو کرنا ہے اپنے آپ کو، اس کی سیرت بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہے۔ آپ نے وہ دن بھی گزارے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے، اسی مارکے میں خندق کھود رہے تھے اور کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ اور ایک دن وہ بھی آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ آپ سونا بانٹ رہے ہوتے تھے۔ آج تک کسی نے ایسا سیٹھ دیکھا ہے جو لوگوں کو سونا بانٹ رہا ہو؟ وہ دن بھی آپ نے دیکھے۔ تو اوس اور خزرج کے انصاری کہنے لگے، حضرت یہ کام تو ہم نے اس وقت نہیں کیا جب اکیلے ہوتے تھے، ہم آپس میں لڑتے تھے، خود اپنا دفاع کرنا پڑتا تھا۔ اب ہم بھی اکٹھے ہو چکے ہیں اسلام کی برکت سے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، رب ذوالجلال کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے، اب ہم اس طرح کی بات کیسے کریں؟ ہم ان کو ایک کھجور بھی نہیں دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لہلہا اٹھا، ان کا عزم دیکھ کر، ان کی سوچ دیکھ کر، ان کا ولولہ دیکھ کر فرمایا ٹھیک ہے، ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے، آ جائیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پھر تقریباً 3.25 کلومیٹر کہیں پتھریلی زمین ہے اور کہیں مٹی ہے، وہ خندق کھودنی ہے، اتنی چوڑی ہو کہ گھوڑ سوار اس کو کراس نہ کر سکے، اور اتنی گہری ہو کہ گرنے والا نکل نہ سکے۔ 3.25 کلومیٹر، اور ٹائم لمٹ ہے، اتنے وقت کے اندر مکمل کرنی ہے، آرام کا کوئی ٹائم نہیں ہے، سونے کے لیے وقت نہیں پورا۔
پیٹ میں ڈالنے کے لیے کھانا نہیں ہے، نیند ہے، تھکاوٹ ہے، خوف ہے، بھوک ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ جب آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، مومنوں کی شدید آزمائش ہو گئی اور ان کو ہلا دیا گیا، ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہلا دیا گیا۔ جس زلزلے کو میرا رب زلزلہ شدید کہتا ہے وہ کتنا شدید ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ہیں ام سلیم اور ان کے شوہر ہیں ابو طلحہ۔ انس کے والد مالک ہیں اور ان کی والدہ کے شوہر ابو طلحہ انصاری ہیں رضی اللہ عنہ۔ گھر جا کر کہتے ہیں بیگم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت خراب ہے، بولنا مشکل ہو رہا ہے بھوک کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، تیرے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگی 2-4 لوگوں کا کھانا ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے پھر تو پکا، میں رازداری کے ساتھ ان کو اور ان کے 1-2 ساتھیوں کو بلا لیتا ہوں۔ انہوں نے ادھر سالن تیار کیا، ادھر آٹا گوندا، ادھر حضرت انس کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ۔ آپ نے دیکھتے کہہ دیا، فرمایا انس روٹی کی دعوت دینے آ رہے ہو نا؟ ہاں جی بالکل۔ فرمایا سارے آ جاؤ، ابو طلحہ انصاری نے تمہاری دعوت کی ہے۔ حضرت انس کی دوڑے لگ گئی کہ یہ کیا ہوا؟ بھاگتے بھاگتے جا کر کہا امی وہ تو سب آ رہے ہیں۔ امی نے ڈانٹا، تمہیں کہا تھا رازداری میں کان میں بات کر دوں۔ کہنے لگی امی میں تو بولا ہی کچھ بھی نہیں، انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے۔ تو کہنے لگی پھر کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے تو وہ جانے، پھر ان کا رب جانے۔ فرمایا انس سالن کو نہیں چھیڑنا، آٹے کو نہیں چھیڑنا، اوپر کپڑا ڈال دو جب تک میں نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے برکت کی دعا کی، لعاب ڈالا، بعض روایتوں میں آتا ہے۔ فرمایا کپڑا نہیں ہٹانا، نکالتے جاؤ اور پکاتے چلے جاؤ۔ 10 لوگ جاتے تھے اور کھا کر آ جاتے تھے۔ جو اللہ نے کھانے میں برکت دی، جو اللہ نے پینے میں برکت دی، وہ تو دی ہی دی۔ میں کہتا ہوں وہ جو عورتیں پکا رہی تھی ان کی قوت میں برکت دی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ہوتا ہے۔ یہ معجزات، یہ برکتیں کب نظر آتی ہیں؟ جب پیٹ بھرا ہو؟ نہیں، حاجت تھی، شدید حاجت تھی۔ خزانوں کا مالک رب دیکھ رہا ہے کہ میرے نبی کے پیٹ پر پتھر ہے، مگر کوئی زمین سے کھانا نہیں نکلا، کوئی آسمان سے مان سلوا نازل نہیں ہوا۔ شدید آزمائش ہے، شدید آزمائش۔ وہ ڈٹ گئے، جم گئے۔ پھر دشمن آ گیا، سردی شدید تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے وعدے کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پہ کدال ماری، کدال پتھر سے ٹکرائی، اس سے چمک نکلی، وہ چمک LCD بن گئی۔ اس LCD میں رب ذوالجلال نے کیسر و کسریٰ کے محلات دکھا دیے، بحرین کے محلات دکھا دیے۔ بھوکے کو کھانا نہیں ملا، نہتے کو اسلحہ نہیں ملا،
جس کو نیند آئی اس کو آرام نہیں ملا، جس کو خوف ہے اس کو حوصلہ مل گیا، نعرہ مارا، فرمایا بحرین کے خزانے فتح ہو گئے، محلات فتح ہو گئے، صحابہ اکرام تر و تازہ ہو گئے، نہ ان کو بھوک یاد ہے، نہ ان کو تھکاوٹ یاد ہے، نہ ان کو نیند یاد ہے، کچھ بھی یاد نہیں۔ تو اس لیے بھائیوں، جو کسی مقصد کو حاصل کرنے کی امید ہوتی ہے، جو یقین ہوتا ہے، وہ یقین ساری مصیبتوں کا حل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، یا اللہ وہ والا یقین عطا کر دے کہ جس سے ساری مصیبتیں حل ہو جائیں، دنیا کی ساری مصیبتیں حل ہو جائیں۔ یہ نہیں کہا اتنے ڈالر دے دے، اتنی فوجیں دے دے، اتنا مال دے دے جس سے مسائل حل ہو جائیں، فرمایا یا اللہ وہ یقین دے دے جس کے ساتھ سارے مسائل حل ہو جائیں۔ ان کو یقین آ گیا، ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو گیا، نفاق والوں کا نفاق زیادہ ہو گیا۔ ایمان والے کہتے ہیں واہ بھائی واہ، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہمیں تو کہا جا رہا تھا تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اب تم ٹک نہیں پاؤ گے، ہمیں تو کہا جا رہا ہے تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، ابھی تو ہم نے بحرین فتح کرنا ہے، ابھی تو ہم نے کیسر و کسرا فتح کرنا ہے، ہم نہیں مر رہے۔ یقین آ گیا۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافق اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی، وہ کہنے لگے لو پیشاب خانہ جانے باہر جا کو نہیں سکتا، حالت ان کی خراب ہے، اور ان کو جناب بحرین نظر آ رہا ہے، ان کو کیسر و کسرا نظر آ رہا ہے۔ مومنوں کا ایمان زیادہ ہو گیا، منافقوں کا نفاق زیادہ ہو گیا۔ پھر آسمان کی آنکھ نے دیکھا کہ سارے کے سارے لشکر نامراد بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ایک بار جھٹکا ضرور دیتا ہے، ایک بار ہلاتا ضرور ہے، پھر جب مومن ٹک جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، صبر و استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں، پھر رب الجلال کی تھوک کے حساب سے مدد آ جاتی ہے، پھر وہ اکیلا ہی دشمن کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو پہلے جھٹکے میں ہی کھڑے نہ ہو سکے، پھر اللہ تعالیٰ خالی میدانوں میں مدد نازل نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ درختوں اور پہاڑوں کی مدد نازل نہیں کرتا، وہ انسانوں کی مدد نازل کرتا ہے۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ آج غزہ پر چاروں طرف سے دشمن حملہ آور ہے، سارا یورپ اور امریکہ ایک طرف ہے، اور سامنے ٹکنے والے وہ چہرے نظر نہیں آتے، سارے ساتھ مسلمان ہیں، اور کوئی ہمت نہیں پکڑ رہا۔ اگر وہ بغیر اسلحے کے پیچھے ہاتھ باندھ کر بھی غزے کی طرف چل پڑے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور ان کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ مگر اس چیز کی کمی ہے کہ میدان میں ٹکنے والا کوئی نہیں۔ یہ وجہ ہے آج بھی اگر اس طرح کے ٹکنے والے ہوں، آج بھی رب کی مدد اسی طرح آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔